آگے بڑھ بڑھ کے دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے جن کو نماز پڑھانا نہیں آتی ہے, آگے بڑھ بڑھ کے نماز پڑھاتے ہیں. اچھی بات ہے, بڑھ بڑھ کے آگے پڑھاؤ, لیکن پہلے سیکھو تو کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے, جانو بیٹھو, اس کے بعد نماز کو پڑھاؤ, اذان دو, قرات کرو. کرنے کا جذبہ بہت ہے, سیکھنے کا جذبہ کسی کے اندر نہیں. اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کا جذبہ تو بہت سارے لوگوں میں دکھتا ہے, لیکن سیکھنے کا جذبہ کسی کے اندر نظر نہیں آتا. تو زیادہ فضیلتیں وغیرہ ایسی بہت ساری ہے, میں صرف آپ کو غسل کا طریقہ سمجھا. غسل کے اندر صرف 7 چیزوں کا خیال رکھنا. کتنی چیزوں کا؟ 7 چیزوں. نمبر 1, جب میت کو تحت غسل پر لٹا دیا جائے اس سے پہلے کے کچھ کام ہوتے ہیں. مثلا 2 بالٹی رکھ لے میڈیم سائز کے, 2 مگ رکھ لے میڈیم سائز کے, صابن رکھ لے, کاپور رکھ لے, 2 تولیے رکھ لے, 2 چادریں رکھ لے. یہ ساری چیزیں میت کو غسل دینے میں کام آتی ہیں, اور یہ سب ضروری چیز ہے, اس میں سے کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں. آپ نے جب میت کو تحت غسل پہ لٹا دیا تو لٹانے کا انداز یہ ہوگا کہ اگر آسانی کے ساتھ جگہ مل جاتی ہے, ماشاءاللہ یہاں پہ تو جگہ بہت ہے, جگہ کافی رہتی ہے, کھلی کشادہ جگہ ہوتی ہے, تو جس طریقے سے سونا سنت ہے, یعنی سر قبر میں لٹاتے تو میت کو, اسی طریقے سے تحت غسل پر بھی میت کو رکھ دیتے اور پھر پیار سے نرمی سے اس کے بدن کے کپڑے نکالنے. اگر کپڑا نکلنے جیسا ہے تو نکالنا ہے, اور اگر نکلنے جیسا نہیں ہے یعنی تکلیف ہو رہی ہے نکالنے والے کو بھی اور میت کو بھی, پورا ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے, کپڑا ٹانگ کھینچنا پڑ رہا ہے, اگر ایسا کچھ مسئلہ ہے تو پھر ضرورت کے تحت اس کو کاٹ کے بھی نکالا جاتا ہے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے, نکالنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے, فوراً کاٹ دی جاتی ہے. یہ اسراف ہے. اسلام نے اسے کیا کہا ہے؟ اسراف کہا. لیکن اس چیز سے شاید چند لوگ واقف ہو. جب بدن سے کپڑا نکل گیا تو کپڑا نکالتے وقت ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک ایک گہرے رنگ کی چادر کو اڑا دی. گہرا رنگ اور تھوڑا موٹا ہو چادر, لیکن تکلیف ہی نہ ہو. تو ماشاءاللہ پانی جب پڑے تو سارا ذکر عورت نظر آ جائے اور بے پردہ کی ہو. آپ کو اس کا بھی خیال نہیں کرتے, تو چادر اوپر سے اڑا دیتے, اور بعض تو ایسا ہوتا ہے جو کفن کا کپڑا ہوتا ہے وہ اڑا دیتے ہیں, اور پھر جب پانی پڑتا ہے نہلانے کے ٹائم پہ تو ماشاءاللہ وہ چپک جاتا ہے بدن سے اور پھر سب کچھ نظر آ جاتا ہے. تو ایسا کپڑا اڑائیے ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک, گہرے رنگ کا, اتنا موٹا ہو کہ پانی پڑے تو بھی نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. اب جب کپڑے اتر گئے, اب غسل دینے والا اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں, مثلا کوئی پانی نکال کے دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی گرم پانی نکال رہا ہے, کوئی ٹھنڈا مکس کر رہا ہے, تو اس سے پانی سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں نا غسل دینے والے کے ساتھ, تو سب کا پاک ہونا اور باوضو ہونا لازمی ہے. پاک ہونا اور باوضو ہونا لازمی ہے. اگر کوئی بے وضوئی کی حالت میں پانی میں اگر اتنا سا حصہ بھی چلا گیا جو ناخن کے برابر ہے, تو پورا کا پورا پانی مائع مستعمل ہو جائے گا. مائع مستعمل یعنی استعمال ہو چکا پانی ہو جائے گا, اور اب اس پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے, نہ غسل ہو سکتا ہے, نہ میت کو نہلایا جا سکتا ہے. تو میت کو نہلانا ہے پاک پانی سے, غیر مستعمل پانی سے, اس کو استعمال نہ کیا جائے. تو جو بھی غسل دینے والے کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو بھی وضو کر لینا چاہیے, اور اگر اللہ نہ کرے ناپاک ہے تو پاک ہو جانا چاہیے. یہ ہو گیا کام. اب 2 آدمی کر سے دونوں ہاتھ میں گلوز پہن لے جو میڈیکل اسٹور سے مل جاتے ہیں, یا پھر کپڑا باندھ لے, اور اب وہ جو ہے پہلا اسٹیپ جو 7 چیزیں ہیں نا میت کو غسل دینے میں, اس میں سے پہلی چیز ہے استنجا کرانا. کیا کرنا؟ استنجا کرانا. استنجا کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو
دینے والا مین شخص ہے وہ اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹے اور دو اسلامی بھائی ایک اس طرف سے میت کو اس طرح سے اٹھائیں گے جتنا وہ اٹھ سکے، اور غسل دینے والا استنجے کی جگہ سامنے کی شرمگاہ کو پانی سے اچھے سے دھوئے گا، اور اس دوران پیٹ پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرے گا، اور جو بھی اللہ نہ کرے گندگی پیٹ سے نکلی اس کو پانی سے بہا دیا جائے گا، اور اچھے سے دھوئے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف پانی ڈال دیا تو پانی جا رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اچھے سے مسل کے دھوئے گا تاکہ احتمال ختم ہو جائے کہ اچھے سے دھلا یا نہیں، اتنا کم سے کم دھو لیں گے اور ایمان ہو جائے کہ ہاں اچھے سے دھل گیا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے استنجا کرانا۔ جب آپ نے یہ کرا دیے اب میت کو لٹا دیجیے واپس سے۔ اب دوسرا اسٹیپ وضو کرانا ہے۔ دوسرا کیا کرانا ہے؟ زور سے بولیے، وضو کرانا ہے، میت کو وضو کرانا ہے۔ اچھا، ہم جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، انگلی سے مسواک سے دانت صاف کرتے ہیں، لیکن میت کے لیے یہ سب نہیں ہے۔ وضو جیسا آپ کرتے ہیں، زندہ آدمی کرتا ہے، ویسا ہی وضو میت کو بھی کرانا ہے، بس اسے کلی نہیں کرائیں گے، اس کی ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، بلکہ روئی بولتے ہیں یہاں پہ کاپوس، روئی کو بھگو کر کے اچھے سے دونوں ناک کے نتنوں کو اچھے سے صاف کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وہ روئی پھینک دیں گے، پھر دوسری الگ سے روئی لیں گے، اس کو بھی اچھے سے بھگا کر کے پھر دانت صاف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دانت اور مسوڑے اچھے سے صاف کریں گے۔ اچھا، زبردستی بھی نہیں کرنی، بعض میت ایسی ہوتی ہے کہ جو ٹائٹ ہو جاتی ہے، وہ نسیں جو نا وہ ایک دم ٹائٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اعضائے بدن جو ہے ایک دم فکس ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی ہے، جتنا آسانی سے ہوتا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر آسانی سے منہ کھل رہا ہے، تھوڑا سا منہ کھول کے دانت صاف کر دیجیے، مسوڑے صاف کر دیجیے اچھے سے، جس طرح سے آپ اپنے دانت اور مسوڑے صاف کرتے ہیں۔ پھر اس کاپوس کو پھینک دیجیے، پھر تیسرا ٹکڑا لیجیے، اس کو اچھے سے بھگا کر ہونٹوں کو اچھے سے جو ہے صاف کریں۔ اب جب یہ ہو گیا تو اب اس کا چہرہ دھلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ میت کا چہرہ دھلائیں گے۔ غسل دینے والا جو شخص ہے وہ اچھے سے دھلائے گا، ایک بندہ پانی ڈالے گا اور ایک بندہ سر کو اس طرح سے اوپر اٹھائے گا وغیرہ وغیرہ، سب مل کر کے کرتے ہیں۔ 3 بار چہرہ دھو دیے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھلائیں گے۔ پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے 3 بار، پھر الٹا ہاتھ دھلائیں گے 3 بار، اور پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کریں گے، جس طرح سے ہم اپنا مسح کریں گے اسی طرح میت کے سر کا بھی مسح کریں گے۔ پھر اس کے بعد پہلے سیدھا پیر 3 مرتبہ دھوئیں گے اور الٹا پیر 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ تو یہ دوسرا جو تھا وضو کرانا، یہ مکمل ہوا۔ اب تیسرا ہے سر اور داڑھی کے بال اچھے سے دھونا۔ سر اور داڑھی کے بال اچھے سے دھونا، مثلا رگڑتے ہوئے، اور اتنا زور سے بھی نہ رگڑے کہ بال ٹوٹنے لگ جائے۔ اگر داڑھی ہے تو سبحان اللہ اس کو دھوئیں گے، ورنہ داڑھی کی جگہ دھوئیں گے، اور اگر سر کے بال ہے تو اس کو دھوئیں گے، ورنہ سر دھوئیں گے۔ یہ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا ہے میت کو الٹی کروٹ پر لٹا دیں گے، الٹی کروٹ پر لٹا دیں گے اور سیدھی کروٹ یہاں سے لے کر کے پیروں تک اچھے سے دھوئیں گے، اور اس دوران صابن لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صابن بھی لگ جائے گا، اور یہ چوتھا جو مرحلہ ہے میت کو نہلانے کا، الٹی کروٹ پر لٹا کر سیدھی کروٹ دھونا، یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے 5واں اسٹیپ ہے میت کو سیدھی کروٹ پر لٹا کر الٹی کروٹ دھونا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں کندھے سے لے کر کے پورا نیچے تک۔ ہاں، جو بھی ستر عورت کے حصے کو دھوئے گا اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے، مثلا گلوز پہن لے یا کپڑا باندھ، صرف ایسا ہی ہاتھ سے معاذ اللہ ستر عورت کے مقام پہ چھو نہیں سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 5 ہو گیا۔
छठा है मैयत को पीठ के बल लिटाकर पेट के निचले हिस्से पर, नाफ के नीचे हिस्से पर हाथ फेरना। जिस तरह से हमने पहली मरतबा सीधा करवाया था ना, आखिर में छठा स्टेप ये है कि उसी तरह से जितना वो उठ सके उठा करके पेट पे हाथ फेरना है, और अगर इस दौरान कुछ निकल आए तो उसको पानी से अच्छे से बहा देना, फिर उसको लिटा देना। और फिर सातवां मरहला ये है कि उसके पूरे बदन पे काफूर का पानी बहा देना। अच्छा, सातवां मरहला अमल में लाने से पहले हो सके तो मैयत को अच्छे से साबुन से नहला दें। करवट तो साबुन से धुल चुकी है, अब बस जो ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है वो धोना है, तो अच्छे से साबुन से धोने के बाद फिर उसके बाद सातवां जो मरहला है उसको अमल करें। जब काफूर का पानी आप बहा चुके तो अब एक सूखा कपड़ा, तो चादर ही हो, वो मैयत के बदन पे दो वहां से कोना पकड़ ले, दो यहाँ से कोना पकड़ ले, और गुस्ल देने वाला शख्स वो चादर जो उड़ा करके गुस्ल को निकाल ले नीचे से, और अब ये चादर ऊपर उड़ा दो। फिर उसके बाद जो भी है कफन है, फिर जनाजा है वगैरह वगैरह, ये भी एक सीखने वाली चीज़ है। तो ये गुस्ल का आसान सा तरीका, कोई भी गुस्ल दे सकता है। और अगर दुआएं याद ना हो तो दुरूद शरीफ तो याद ही है। दुरूद शरीफ से बेहतर दुआ कौन सी है? तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहने का। अल्लाह ना करे बाज़ मैयतें ऐसी होती है कि जिनमें से बदबू आ रही होती है कुछ वजह से, तो अब गुस्ल के आसपास जो है, तख्ता गुस्ल के आसपास आप कुछ अगरबत्ती सुलगा लें खुशबूदार, कि अल्लाह ना करे अगर कभी वो बदबू की वजह से गुस्ल देना दुभर हो जाए और वहाँ रुकना मुश्किल हो जाए, तो कम से कम वो जो अगरबत्ती खुशबू है वो उस माहौल को कवर करे, ठीक है। और फिर उलमा फरमाते कि जहाँ खुशबू होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते भी होते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह उस खुशबू की बरकत से रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दे, और अल्लाह ना करे अगर वो शख्स गुनाहगार था, सियाहकार था, तो रहमत के फरिश्ते उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो ये मैयत को नहलाने का आसान है। आपने याद कर लिया होगा, सबने याद कर लिया। पहला क्या था? पहला है इस्तिंजा कराना। पहला क्या है? दूसरा वज़ू करना। जैसे आप वज़ू करते हैं वैसे उनको कराना है, बस कुल्ली नहीं कराना है, नाक की तरफ हटे तो पानी नहीं पहुँचाना है, उनको विश्वास नहीं करना है। तीसरा क्या है? सर और दाढ़ी के बाल धोना। तीसरा क्या है? मुझे देखेंगे तो याद हो जाएगा, एक दूसरे को देखेंगे तो भूल जाएगा। तीसरा क्या है? सर और दाढ़ी के बाल धोना। चौथा क्या है? सीधी उल्टी करवट लिटाकर सीधी करवट धोना। उल्टी करवट लिटाकर सीधी करवट धोना। पांचवा सीधी करवट लिटाकर उल्टी करवट धोना। पांचवा क्या है? सीधी करवट लिटाकर उल्टी करवट धोना। यहाँ पे दाया बाया बोलते होंगे ना, दाएं पहलू पर लिटाकर बाया पहलू धोना, ठीक है ना, हमारे गाँव में उल्टा सीधा बोलते हैं। छठा है मैयत को पीठ के बल बिठाकर पेट के निचले हिस्से पर नरमी से हाथ फेरना। ये थोड़ी लाइन लंबी है, याद हो जाएगी। पीठ के बल बिठाकर पेट के निचले हिस्से पर नरमी से हाथ फेरना। क्या है बोलिए? पीठ के बल बिठाकर पेट के निचले हिस्से पर नरमी से हाथ फेरना। बोले पीठ के बल बिठाकर पीठ के बल बिठाकर पेट के निचले हिस्से पर नरमी से हाथ फेरना। याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और सातवां क्या है? पूरे बदन पर काफूर बोलते शायद, काफूर का पानी बहाना। वो पैकेट में आता है, एक बड़े साइज का मग्गा ले लेने का और उसमें पानी भर लेने का पूरा, और उसको अच्छे से मसल के जो है उसमें डाल देना। अब कोई सर से लेके पाँव तक पूरे बदन पे काफूर का पानी बहा देना। गुस्ल हो गया। बहुत मुश्किल था गुस्ल देना, आसान।
چلو پھر سے دوہراتے ہیں انشاءاللہ. پہلا سب ایک ساتھ بولے. پہلا 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 دوسرا 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 تیسرا سر اور داڑھی کے بعد دھونا. تیسرا 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 چوتھا بائیں کروٹ پہ لٹا کر دائیں کروٹ دھونا. چوتھا بائیں کروٹ پہ لٹا کر سیدھی دائیں کروٹ دھونا. چوتھا بائیں کروٹ پہ لٹا کر دائیں کروٹ دھونا. چوتھا ہاں ممبئی والے تو الٹی سیدھی. پانچواں دائیں کروٹ پہ لٹا کر بائیں کروٹ دھونا. پانچواں جی. چھٹا پیٹھ کے بل اٹھا کر پیٹ کے نچلے حصے پر نرمی سے اٹھا کر پھر وہ الگ مسئلہ کچھ نکل آئے جو پانی سے باہر آئے. ساتواں کافور کا پانی پورے بدن پہ. ساتواں ایک ساتھ بولو نا. کافور کا پانی پورے بدن پہ بہانا. ساتواں کافور کا پانی پورے بدن پہ بہانا. ساتواں کافور کا پانی پورے بدن پہ بہانا. تیسرا 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 سر اور داڑھی کے بعد. پانچواں اچھا سن سب مت بولے. جس کو صرف پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے سب بولے. جس کو پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. پانچواں جس کو پتا ہے صرف ہاتھ اٹھائے. منہ بند رہے گا. جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ یاد ہو گیا. پہلا یاد ہے. ہاتھ اٹھائیے. بولنا مشکل ہے. پہلا چلیے آپ بتائیے. سبحان اللہ. چھٹا ہاتھ اٹھاؤ جس کو پتا ہے. آپ بتائیے بھائی. سیدھا ہے نا اس طرح سے اٹھا لیں. جی آپ ماشاءاللہ. جی 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 جی. چوتھا آپ بتائیے. سے بولیے. یہ ہاتھ وہ نہیں جو ہے وہ بولو. یہ وہ نہیں. ہاں الٹی کروٹ اٹھا کے سیدھی کروٹ دھونا. آٹھواں دعا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. اور اس کو ہو سکے تو گھر پہ جا کے لکھ دیجیے. جی وہ تو پہلا تھا. یا اللہ پاک میری رضا کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے اور ہم اپنی میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھا ہوگا. اس سیکھنے کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور میرے مولا ضرورت پڑنے پر ہم سب کو ثواب کی نیت سے آگے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائی کو میت کو غسل دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک اول تو ہمیں صحت والی, عافیت والی, نیکیوں والی, نمازوں والی طویل زندگی عطا فرما. جب بھی آخری وقت آئے تو مدینے میں شہادت والی موت عطا فرما. اللہ اس محلے والوں پر اپنا خاص فضل فرما. اللہ پاک اس مسجد کے ذریعے خوب عاشقان رسول پیدا ہو. اس مسجد کے ذریعے خوب عاشقان نماز پیدا ہو. اللہ بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے بچا. یا اللہ منافقوں کی منافقت سے بچا. یا اللہ کافروں کے کفر سے بچا. یا اللہ فتنہ کرنے والوں کی فتنہ سے بچا. اللہ ہم سب کو نیک بنا. ہم سب کو ایک بنا. ہم سب کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا. ہم سب کو نیکی کرنے والا بنا. ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا. اللہ جو بھی خدمت تم نے قافلے والوں سے اس محلے میں اس مسجد میں کی اسے مقابلے میں قبول فرما. ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا اور ہم سب کو بھی جذبہ عطا فرما.
عشق رسول کے جذبے کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کا خاتمہ میں خیر فرما، سب کو بار بار حج عطا فرما۔ اللہ ہمارے غریب بھائی بڑی جدوجہد اور بڑا جذبہ ہے، حج کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کے لیے حج کرنا آسان ہے، اسی سال کے حج کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ حج کی سعادت دے، ان کو بھی حوصلہ دے، ان کو بھی ہمت دے، ان کو بھی طاقت دے، ان کو تیرے حبیب کے صدقے پہ ایمان و عافیت والی طبیعت زندگی عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کے بچوں پر، محلے والوں کے تمام گھر، کاروبار، دکان کے دریا خوب برکت منظور فرما۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں اچھے اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی دعاؤں کو قبول کر۔ یا اللہ ہمارے مزید قافلے والوں کے آگے سفر جاری ہے، ان سفر کو بھی مزید آسان فرما، اور تیری مقصد تیری رضا کے لیے ان کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مشکلات پر صبر کی توفیق، بے صبری سے بچا، بے صبری سے بے صبری سے تیرے حبیب کا واسطہ ہونا، ہمیں اپنی پسند کا ہونا، تیرے حبیب کی پسند کا امتی ہونا۔ جب تک زندہ رہ عزت و آبرو کے ساتھ رکھ، جب بھی اٹھا مولا عزت و آبرو کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام على والسلام صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہی سورہ کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ سمجھیے، پھر ہم آپ سے روانگی لیں گے، تو شرائع کرام سب آئیے گا تاکہ سب سے ملاقات ہو جائے۔